يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے لے کر 107 آیات تک کی تلاوت کی ہے. مدینہ میں سورت نازل ہوئی ہے اور آل عمران جو اس سورت کا نام ہے اس کا مطلب ہے عمران کا خاندان، عمران کے گھر والے. اور یہ عمران جو تھے جن کے نام پر اس سورت کا نام ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا ہے اور ان کی بیٹی جو تھیں وہ بیوی مریم تھیں سلام اللہ علیہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا دیا اور ان واقعات کا بھی صورت میں ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اس صورت کا ایک بڑا حصہ غزوہ احد کے حالات و واقعات کے اوپر مبنی ہے جس میں مسلمانوں کو وقتی طور پہ نقصان اٹھانا پڑا تھا اور کافی مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے، کافی زخمی ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں جو چوٹ لگی ہے وہ تمہاری اپنی غلطی کی بنا پہ لگی ہے کہ تم نے رسول کی بات نہ مانی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، تو اس بنا پر تمہیں اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا ہے. تو لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور ہمت جو ہے وہ اپنی قائم رکھو، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو کامیابی تمہارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کامیاب کرے گا. یہ کافر و مشرک کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے پائیں گے. اور منافقین کے بارے میں بھی اس صورت کا ایک بڑا حصہ بحث کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھنے کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں تھے اور کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے کہ جس سے یہ کوئی فتنہ اور فساد برپا کر سکیں، اللہ کے دین کے کام کو نقصان ہو. اس موقع کی یہ تلاش میں رہتے تھے. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی. اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نازل ہونے والی صورتوں میں انہیں بھی کافی جگہ خطاب کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو، اللہ کے دین کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. تمہاری چالوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تمہارا جو ہے بہت برا انجام اللہ کی بارگاہ میں ہونے والا ہے اگر تم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوئے تو.
اور یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آگاہ کیا ہے، جو اللہ پر صحیح معنوں میں شرک سے پاک ایمان رکھنے کی وجہ سے ان کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے شہادت حق کی، لوگوں کو دعوت حق دینا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے پرہیز کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکو، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام انجام دو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم صرف مسلم ہو اللہ کے، آخری سانس تک، آخری دم تک تمہیں اللہ کی عبادت، بندگی اور تقوی کے راستے کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو، یعنی یہ جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اس کو پکڑے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، گروہوں کی شکل میں نہ بٹو، بلکہ تمام امت مسلمہ ایک ہی جماعت ہے، ان میں فرقے اور مسلکوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تمہارے اوپر انعام فرمایا اس کو اپنے ذہن میں لاؤ، اس کا ذکر کرو کہ وہ انعام کیا ہے کہ کنتم اعداءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو وہاں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج کے، اور ان کے درمیان ایک چپقلش تھی، کافی ان کے درمیان لڑائیاں اور جنگیں بھی ہو چکی تھیں، ایک دوسرے کے مخالف تھے، اور ان جنگوں میں جو ہے کافی لوگ ان کے مارے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کی روشنی یہاں پر بھیجی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ کیا، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، تو یہ دونوں قبیلے کے جو سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے زیر اثر ان کے سارے قبیلے والے بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ایمان لانے کے بعد پھر یہ بھائی بھائی ہو گئے، ان کے آپس کی دشمنی اور اختلاف ختم ہو گیا، ایمان نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم یکایک اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، یعنی تم کفر و شرک کی حالت میں تھے، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ تو یہ کام چونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور جس کی سزا اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، تو تم اسی کفر و شرک کے عالم میں مبتلا تھے،
اور جہنم کی طرف تم بڑھے چلے جا رہے تھے، اللہ نے اس جہنم کے گڑھے سے تمہیں بچا لیا، ایمان کی توفیق دی، ہدایت کا راستہ تم تک پہنچایا اور تمہیں اسے قبول کرنے کی توفیق دی، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ۔ پھر فرمایا بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف دعوت دے لوگوں کو، پوری انسانیت کو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی کے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی کام کرنے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں فلاح پائیں گے، کامیابی ان کو ملے گی جو کہ خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں گے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو تمہارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے، اور یہ لائحہ عمل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ انہیں اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق اور اپنے اختیارات میں، وہ اکیلا داتا ہے، وہ اکیلا دستگیر اور غوث ہے، وہ اکیلا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں عزت و ذلت دینے کا اختیار نہیں رکھتا، زندگی اور موت دینے کا اختیار نہیں رکھتا، نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، ایک اللہ ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک ہے، اسی کا پوری کائنات پر بلا شرکت غیر اختیار چلتا ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننا یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس کی دعوت دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ نیک کاموں کا حکم دیں اور اس کے بعد برائی سے روکیں، اور سب سے بڑی برائی کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی اور جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جو ہے وہ جو گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہو، یا پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، یا پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ کی کتاب بالکل واضح کر کے یہ بتاتی ہے کہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور کوئی اس کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ تو بدقسمتی سے جس طرح سے ہر دور میں انسانیت اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا رہی ہے، آج ہماری اس قوم کی اکثریت بھی اللہ کے ساتھ کھلے عام شرک کر رہی ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی صفات اور اختیارات سے انہوں نے نوازا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لاہور میں مدفون علی حجویری ہے، یہ داتا اور گنج بخش ہے۔ داتا کا مطلب دینے والا، گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا، تو یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے، وہ دینے والا ہے، باقی تمام مخلوق اللہ سے مانگنے والی اور اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کی ملکیت ہے ساری کائنات کے خزانے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کی ملکیت،
تو جب ملکیت اس کی ہے تو پھر کون ہے اللہ کے علاوہ جو خزانے بانٹنے والا یا بخشنے والا ہو سکے؟ اسی طرح سے عبد القادر جیلانی کو یہ غوث الاعظم اور دستگیر کہتے ہیں جو بغداد میں مدفون ہے، اور یہ کھلا شرک ہے، اللہ کی صفت ہے، سب سے بڑا فریادوں کا سننے والا اور مشکل میں مدد کرنے والا۔ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، اور یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ یہ کھلا شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ زبان سے یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن پھر یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا پیر مدد کے مشرکانہ نعرے لگاتے ہیں، اور قبروں کو پکا کر کے وہاں مزار بنا کے وہاں پہ رکوع و سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، نقلی کعبوں کی طرح سے انہیں بنا کر ان کا طواف کیا جاتا ہے، سالانہ عرس اور میلے وہاں پر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبریں عبرت کی جگہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر موت یاد آئے۔ کچی قبر رکھو، آج یہ پکی بناتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے قہر و غضب کا باعث ہے۔ تو اسی کی وجہ سے تمام جو برائیاں اور خرابیاں جو ہیں وہ اس امت کے اندر آ چکی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا۔ تو سب سے بنیادی جو خرابی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور جب تک کوئی آدمی شرک کو نہیں چھوڑتا ہے تو وہ پھر دوسرے گناہ بھی جو ہے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کہ جب اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں بابا ہے، یہ مجھے بچا لے گا، فلاں پیر ہے، اس کا مرید ہوں، وہ بچا لے گا، فلاں مسلک سے میرا تعلق ہے اور وہ مسلک جو ہے وہ سب سے افضل مسلک ہے، تو ان چیزوں میں پڑھ کے وہ پھر جو ہے دیگر برائیوں سے بھی جو ہے وہ نہیں نکل پاتے ہیں۔ تو ان کو یہی سمجھانا ہے کہ اللہ پر ایمان شرک سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ ایسا ایمان اللہ کے نزدیک ایمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے سے قریش مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، ہم اس میں جھاڑو دیتے ہیں، ہم یہاں آنے والوں کو ستو پلاتے ہیں، اتنی خدمتیں کرتے ہیں، ہم کیسے غلط ہو گئے؟ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، یہ تو مومنوں کا کام ہے، تم پہلے شرک سے توبہ کرو تو پھر تمہارے یہ کام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر رکھ سکتے ہیں، ورنہ ان چیزوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے جب تک تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ تو یہ جو قبر پرستی ہو رہی ہے، مردے کو پوجا جا رہا ہے، تعویذ گنڈے کا شرک ہے، یہ تمام فرقوں اور مسلکوں میں عام ہے، چاہے دیوبندی کہلانے والے ہوں، بریلوی کہلانے والے ہوں، یا پھر اہل حدیث کہلانے والے ہوں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اس قبر کے اندر یہ مردہ زندہ ہے، قبر پہ آنے والے کو پہچانتا ہے، قبر پہ آنے جانے والے لوگوں سے واقف ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، درود و سلام ان کے پاس پیش ہوتا ہے۔ تو ان مشرکانہ نظریات کی وجہ سے ہی یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں کہ یہ مردہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب نے یہ واضح فیصلہ کر دیا تھا سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں کہ والذین یدعون من دون اللہ، کہ یہ اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق سے اللہ کے پیدا ہوئے، اموات غیر احیاء، اور اب یہ مردہ ہیں، ان میں زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب انہیں اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، میدان محشر کب قائم ہوگا، اور کب ان کی زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں حساب ہوگا۔ تو بتایا کہ ان کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے تو تمہارا کیا پتہ ہوگا۔
تو لیکن آج ان سب نے احمد بن حنبل کی پیروی میں، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر کی پیروی میں، اپنے اپنے اکابر کی پیروی میں یہ عقیدہ بنایا ہے کہ یہ مردہ نہ صرف قبر کے اندر زندہ ہے بلکہ یہ سنتا بھی ہے، قبر پہ آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اپنے گھر والوں کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور اسی کی بنا پر جو ہے یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، اور جو عبرت کی جگہ ہونی چاہیے تھی وہ میلوں اور تماشوں کی جگہ بنی ہوئی۔ تو آج ہماری آپ کی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس شرک اور کفر کے خلاف جہاد کرے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اور یہ ممکن نہ ہو تو دل میں اس کے نفرت پیدا ہو کہ یہ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہو بلکہ وہاں سے ہٹ جائے، تو پھر وہ ایمان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا کہ جب ہم آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف، جس طرح سے انبیاء علیہ السلام نے، ہر ایک نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہی ایک دعوت دی ہے، دوسرے تمام مسائل کو چھوڑ کر، جو اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، اور اس نے یہی دعوت دی لوگوں کو کہ ان اعبدوا اللہ، لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو رکوع و سجدہ کرو، اسی کی نظر و نیاز کرو، اسی کو مدد کے لیے پکارو، واجتنبوا الطاغوت، اور یہ جو طاغوت ہے یہ جو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پر لگانا چاہتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اللہ کی بات رد کروانا چاہتا ہے، چاہے یہ پیر اور مولوی ہو، یا کوئی تمہارا مذہبی اور سیاسی رہنما ہو، یا پھر کوئی اقتدار و اختیار والا ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی حاکم ہو، اس طاغوت سے بچ جاؤ، یہ تمہیں جو ہے جہنم کی طرف لے جائے گا، اس کے پھیر میں نہ۔ تو بہرحال یہ آج سب سے اہم اور سب سے اچھی طرح سے کرنے کا کام ہے۔ جو لوگ دیوبندی اور بریلوی، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مزاروں کو پوجنا غلط ہے، یہ قبروں پہ رکوع و سجدے کرنا، ان کی نظر و نیاز کرنا غلط ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا زور نہیں دینا چاہیے۔ تو حالانکہ اللہ کی کتاب جس بات کا فیصلہ کرتے وہ اختلافی مسئلہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کے فیصلے کو جو نہیں مانتا تو اللہ کی کتاب تو اس کے متعلق فتویٰ لگاتی ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، کہ وہ سب کے سب کافر ہیں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مردہ قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ مردہ سنتا ہے یا نہیں ہے، اللہ کی کتاب نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ اتفاقی مسئلہ۔ اختلافی مسائل اعمال کے مسائل ہو سکتے ہیں کہ رفع دین کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہی جائے یا آہستہ آواز سے کہی جائے، اور یہ کوئی اہم مسائل نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے یا 8 رکعت پڑھنی ہے، اس کے اوپر یہ مناظرے کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ چیلنج دیتے ہیں، اور جو ایمان عقیدے کا معاملہ ہے تو انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے بھی یہی کفر و شرک پھیلا کے گئے ہیں، لکھ کے گئے ہیں اپنی کتابوں میں، ان کو یہ اٹھانے کی بات نہیں کرتے، ان کو یہ سامنے لانے کی بات نہیں کرتے، حالانکہ عقیدے کی اصلاح سے ہی خیر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی کام کرنے والے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہی کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، گروہ گروہ ہو گئے، اختلافات ڈال دیے، بعد اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اہل کتاب کا ذکر ہے
یہودی تھے، مختلف فرقوں مسلکوں میں بٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی کھلی باتیں بینات موجود تھیں، یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انہوں نے یہ تفرقہ بازی کا راستہ اختیار کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہونا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن آئے گا تو اس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سے چہرے جو ہے وہ کالے ہو رہے ہوں گے، ان کے پر سیاہی چھا رہی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہروں پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کالے ہو رہے ہوں گے وہ چہرے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ایمان کی نعمت اللہ نے تمہیں دی اور پھر تم نے اسے جھٹلا دیا، اس کی قدر نہ کی، پھر کفر کی طرف چلے گئے، پھر تم یہ کہنے لگے کہ یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ ہو سکتا ہے، ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ تعظیمی کیا، پھر تم نے ایمان والوں کی جماعت میں انتشار برپا پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کا راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو یہ جو کفر تم نے کیا اس کی وجہ سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کفر تم کرتے رہے اس کی بنا پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نعمت بھری جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جہاں سے انہیں کبھی نکالا نہ جائے گا۔ تو یہ دو انجام اللہ کی کتاب ہر جگہ انسانیت کے سامنے رکھتی ہے، ایک اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے دین کی دعوت دینے والوں کا بھلا انجام، اور دوسرا اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے اور اس سے روگردانی کرنے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا جہنم کی آگ کی صورت میں انجام۔ تو اس میں ہمیں جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے یا پھر اللہ کے عذاب کا سامنا ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان خالص جو کہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو اختیار کرنے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے، آخری دم تک اس کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اس کی طرف دعوت دینے اور لوگوں کو بلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جو یہ معاشرہ کفر و شرک میں اٹا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، یہ اللہ کی بات سنے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ماننے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، فرقوں اور مسلکوں سے یہ اپنی جان چھڑائیں، پیروں اور مولویوں سے اپنی جان چھڑائیں، ایک اللہ کے مخلص بندے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش، محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی جو ہے یہ کام ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اس راستے میں حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ کوئی سوال کوئی بھائی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی میں کوشش کروں۔ یہ سجدے کے بارے میں بتا دیں کہ میرے والد صاحب نے وہ بہت زیادہ اس پہ ہوئے کہ سجدہ جو ہے نا وہ دوسروں کو ابھی ان کی عمر بھی اس طرح ہے کہ تقریباً 80 کے لگ جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ اگر تھوڑی بھی بات ہو جاتی ہے تو وہ بہت یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ خواب دیکھ کے پریشان ہوئے کہ یہ کس قسم کا خواب میں نے دیکھا۔
اور انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ وہ نبی تھے اور نبی کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم دیتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا، کذالک یجتبیک ربک وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے گا باتوں کو سمجھنے کا، ان کی تہ تک پہنچنے کا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا. تو یہ انہوں نے خواب سن کر بیان کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن ہم سب جو ہے بیٹا تجھے سجدہ کریں گے، تیرے بھائی بھی اور میں بھی. یہ تو انہوں نے نہیں کہا نا. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آگے بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا، منتخب کرے گا، یعنی اللہ نبوت دے گا. انسانوں میں سے اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے. تمہیں علم دے گا، تو ظاہر ہے کہ نبی کو جو ہے وہ دوسرے انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اس کے منصب کے لحاظ سے، اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے. اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، تو یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی تمہیں بہت اچھے حال میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. تو یہی معاملات ظاہر ہوئے جب ایک عرصے بعد والد کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہوئی، جب وہ مصر کے حکمران تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نبوت بھی مل چکی تھی، اللہ کی طرف سے علم بھی انہیں حاصل تھا، اور نعمتیں جو ہے وہ اللہ کی دنیاوی لحاظ سے جو ہو سکتی ہیں وہ اتنی تھیں کہ وہ بادشاہ تھے. تو سب نے یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کیا کہ یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. اور یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ وقد احسن بھی، اللہ نے میرے اوپر کتنا احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. جیل میں پڑا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی سوچتا نہیں تھا کہ بھئی یہ قیدی کیوں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کہ میں جیل سے نکلا. اور وجاکم من البدو، کہ جیل سے نکل کر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے شاہی دربار پہنچا دیا، وہاں بادشاہ میں بن گیا. آپ لوگ جو ہے وہ دیہات کی، گاؤں کی زندگی گزار رہے تھے، مشکل زندگی تھی. آپ لوگوں کو وہاں سے یہاں لے آیا، ایک اچھی جگہ پہ شہر میں لے آیا. تو یعنی کہ اللہ کے احسانات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ہمارے اوپر یہ احسانات. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مومن ہو اللہ کے احسانات کی بنا پر، اللہ کی کسی نعمت کے ملنے کی بنا پر اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی ان لوگوں نے جو ہے وہ نکال لیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا گیا تھا. تو اس کے اوپر تو بڑے اشکال واقع ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ظاہر ہے کہ یہی دعوت یعقوب علیہ السلام نے بھی دی، یہی دعوت یوسف علیہ السلام نے بھی دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت میں رکوع و سجدہ بھی ہے، عبادت میں نظر و نیاز بھی ہے، عبادت میں پکار بھی ہے کہ پکارو بھی صرف اللہ کو مدد کے لیے، نظر و نیاز بھی صرف اللہ کی کرو، اور رکوع و سجدہ بھی صرف اللہ کو کرو. تو جب ان انبیاء کی دعوت یہ ہے تو وہ ایک دوسرے کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے نا. تو ان کی دعوت جو ہے وہ پھر اس کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اسی کے برخلاف وہ عمل کر رہے ہیں. تو ایک نبی سے یہ امید ہی نہیں ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو. یا تو وہ یہ کہیں کہ جی سجدہ جو ہے وہ عبادت نہیں ہے،
تو ایسی بھی بات نہیں ہے. سجدہ تو انتہائی عاجزی پر مبنی عبادت ہے. جب ہم کسی کے سامنے رکوع نہیں کر سکتے تو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اس چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ انہوں نے جو ایک کتابچہ لکھا تھا نا محمد حنیف والوں نے، اور وہ مطلب شائع تو نہیں کیا تھا، وہ پی ڈی ایف کی فائل کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا. تو اس میں انہوں نے جو ہے نا کئی تضاد بیانیوں کا مظاہرہ کیا. کسی جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا، کسی جگہ لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا. اب سجدہ شکر تھا تو پھر سجدہ شکر تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کو اگر انہوں نے سجدہ شکر کیا تو یعنی نعوذ باللہ ان کو رب مان لیا. تو یہ خود جو ہے نا تضاد بیانی کا شکار ہے. اس معاملے سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہ غلط ہے، یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کا موقف غلط ہے، اچھی طرح سمجھتے ہیں. لیکن جو ہے ایک بات انہوں نے زبان سے کہہ دی اپنے، وہ ان کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب میں پیچھے ہٹوں تو کیسے ہٹوں کہ بھئی یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہے. بلکہ اس کے دفاع میں یہاں تک چلے گئے کہ بھئی وہ جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا جس کا میں نے ذکر کیا پی ڈی ایف فائل کی صورت میں تھی، پتہ نہیں وہ ارشد کے خلاف لکھی تھی انہوں نے، من النور الی الظلمات کے نام سے. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے زندہ کرنا اور مارنا، لیکن اللہ نے بطور معجزہ اپنی یہ صفت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے دی. تو یہ کتنا بڑا یہ کفر ہے جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اپنی صفت دے دی نبی کو. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی صفت کسی کو بھی نہیں دیتا، نہ کسی نبی کو دیتا ہے، نہ کسی ولی کو دیتا ہے، معجزے کے طور پہ بھی نہیں دیتا. معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے. نبی کے ہاتھ سے وہ فعل ظاہر ہوتا ہے تاکہ دنیا والے سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. نبی وہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، تو اژدہا اللہ نے بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا. اژدہا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ مردے کو اٹھاتا اللہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نہیں اٹھاتے تھے کہ اللہ نے صرف دے دی تھی کہ جی وہ زندہ کرنے والے اور مارنے والے بن جائیں. مطلب انسان کس حد تک گمراہی میں آگے چلا جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اللہ اپنی صرف اپنا اختیار اپنا حق کسی کو بھی نہیں دیتا. اللہ کسی کو شریک تھوڑی ٹھہراتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عیسائیوں نے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا. بی بی مریم کو انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے وہ ایک ماوراء الانسان مرتبہ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور ان کی جو والدہ تھیں وہ ایک سچی خاتون تھیں. کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے. ان کو انسانی جو ہے وہ تم مقام و مرتبے سے کہاں پہنچا دیا تم نے، اللہ کے ساتھ شریک کرا دیا. تو اللہ نے کہا وہ تو کھانا کھاتے تھے، اللہ تو کھانے کا محتاج نہیں ہے. ہم جو ہے وہ محتاج ہیں کہ نہیں کھائیں گے تو کمزور ہوں گے، کوئی کام نہیں کر سکیں گے، کھائے پیے بغیر کچھ عرصے بعد مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کسی جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم
اور ان کی والدہ کو اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو کون اسے روکے گا؟ یعنی ان کو تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدائی صفات کے حامل اور اللہ تعالیٰ کے وہ یعنی کہ مقدس خاندان کے افراد تھے، یا باپ بیٹا روح القدس کا جو ان کا عقیدہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بطور معجزہ اپنی صفت دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اتنے پرسنٹ وہ بھی اللہ کے شریک ہو گئے زندگی اور موت دینے کی حد تک. تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ان کی اندھی عقیدت میں مبتلا ہے کہ نہیں جی حنیف صاحب نے بڑا خدمت کی ہے جماعت کی، تو وہ جو بھی کہیں وہ صحیح ہے. اللہ ہدایت دے. آپ تھوڑا سا قرآن مکمل نبی جب مانے ہیں تو آپ یہ کے اندر ہی پیش کر دیں یہ میں یہ ساتھی ہوئے کیا بہتر ہے یا مکمل ہے یہ جب اس کے اوپر یہ لاگو ہو گیا اب دعوت ہمارے ذمے ہیں اس کے سامنے ایک عمل ہوا سجدے کا تو کیسے برداشت کریں گے؟ بھائیوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ عمل کی برداشت کر رہے ہیں اور سلام نہیں کریں یہ کیا کر رہے ہیں میں تو مکمل نبی نہیں ایسا نہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہ رکھو قربانی کا گوشت. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے زیادہ وہ فراخی دے دی تو پھر یہ پابندی ختم کر دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد الکریم بخش صاحب آئے.